بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج ایک ایسے وظیفے سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی مجبور مسلمان بہن بھائی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دے اور اس کے گھر میں کبھی غربت کا عالم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اسے اتنی دولت سے نوازے کہ اس کی نسلیں آباد ہو جائیں، میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جمعے کے دن کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جو کہ آپ نے کچن میں جا کے کرنا ہوگا۔ اپنے گھر کے کچن میں جا کر آپ اللہ کا یہ ایک نام پڑھیں گے، لیکن یہ ایک نام کس طریقے سے پڑھنا ہے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام یا سمدو کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے اے بے نیازی والے۔ سمد کا مطلب ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کو اس کی احتیاج ہے، وہ سیادت کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بلا حاصل نہیں۔ اس لفظ کا مطلب بہت ہی وسعت والا ہے۔ سمد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، سمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، سمد سے مراد وہ سردار ہے جس کی سیادت کامل ہو۔ پیارے دوستو، یہ یا سمدو کی کچھ فضیلتیں تھیں، لیکن یقین کریں اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ ہمارے لیے وقت کم پڑ سکتا ہے، لیکن فضائل کم نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ بہت جلد پیسے والا بن جائے، اللہ رب العزت اسے بے پناہ رزق و دولت سے نواز دے اور ایک دم سے اس کے کاروبار میں ایک دم سے اضافہ ہو جائے اور ہر طرف سے رزق آنے لگے، غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے، تو یہ وظیفہ کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ وظیفہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے جمعے والے دن اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہو تو اس کا آپ کو فائدہ 70 گنا بڑھ کر ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کا دن ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کے دن میں اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر و ثواب 70 گنا بڑھ چڑھ کر ملتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ تو بہرحال وظیفہ آپ کیسے کریں گے؟ جمعے والے دن بعد نماز مغرب شام آپ 7 بجے کا ٹائم لے لیں، چاہے تو مغرب کے فوراً بعد کریں یا 7 بجے آپ وظیفہ شروع کریں۔ آپ اپنے گھر کے کچن میں کھڑے ہو کر یہ وظیفہ کریں گے، اور اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، یا آپ غسل کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا، اور کم از کم جمعے والے دن آپ نے تمام نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا ہے۔ نماز ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں پر فرض ہے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر پڑھنی چاہیے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اگر ٹائم نہیں مل پا رہا تو وہ کم از کم جمعے والے دن تمام نمازوں کی پابندی کریں گے اور ٹائم پہ باجماعت نمازیں ادا کریں گے، اور جمعے کی نماز تو لازمی ادا کی جائے گی، کیونکہ ان نمازوں کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے، کھوکھلا ہے۔ آپ اگر
صرف وظائف پہ غور کرتے ہیں، صرف وظائف کو پڑھتے ہیں اور نمازیں ادا نہیں کرتے، تو یقین کریں آپ کے ان وظائف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جمعے والے دن تمام نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور جب آپ یہ وظیفہ کرو گے تو باوضو حالت میں یا غسل کر کے آپ یہ وظیفہ کرو۔ گھر کا کوئی بھی فرد یہ وظیفہ کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر کا وہ فرد جو کہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی جو نمازوں کی پابندی کرتا ہو، جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، جو کہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو، وہ یہ وظیفہ کر لے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ویسے عام انسان بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ باوضو حالت میں ہیں یا آپ نے غسل کر لیا ہے تو آپ اپنے گھر کے کچن میں چلے جائیں، اور یاد رہے جب آپ یہ وظیفہ کریں تو کوشش یہ کریں کہ وہاں پر کوئی اور موجود نہ ہو۔ تو ایسے میں آپ سب کو باہر رکھ سکتے ہیں، باہر کر سکتے ہیں، آپ کچن میں اکیلے میں یہ وظیفہ، تنہائی میں یہ وظیفہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے یا صمد۔ تو اللہ کے اس صفاتی نام کو آپ اپنی انگلیوں کی پوٹوں پر آپ نے یا صمدو یا صمدو یا صمدو آپ نے 321 بار پڑھنا ہے۔ 321 بار یا صمدو کا ورد کر لیا آپ نے۔ اس کے اول اور آخر آپ 11 بار درود پاک بھی پڑھیں گے۔ یاد رہے درود پاک وظیفوں کی جان ہے، اس کے بغیر بھی آپ کا وظیفہ نامکمل ہے۔ تو ایسے میں جب آپ درود پاک پڑھنے لگیں تو بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، کوئی جس میں جلد بازی نہ کی جائے۔ اس کے اول اور آخر یعنی 321 بار آپ یا صمد پڑھیں گے، اس کے شروع میں بھی 11 بار درود پاک پڑھیں گے اور آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھیں گے، جو کہ ہر وظیفے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کچن میں جہاں آپ کا راشن پڑا ہو وہاں پر پھونک مار دیں، اپنے کچن کی ہر ایک چیز پہ دم کر لیں۔ انشاءاللہ ایسی برکت دیکھو گے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ کچن سے جن لوگوں کی برکت اٹھ چکی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سامان آتا ہے بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس عمل سے وہ بھی دور ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو بے حساب رزق و دولت سے بھی نوازتا چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔